السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، وقال اللہ تعالی فی القرآن المجید: فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون۔ آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم۔ وقال اللہ تعالی بشان حبیبہ الکریم: ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ خانقاہ محبوب اولیاء کی جانب سے تمام مرید اور معتقد کو دل کی گہرائیوں سے 11ویں شریف یعنی عرس غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صدقے میں ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے۔ آج انشاءاللہ اس لیے جلدی آپ کے سامنے میں بیٹھ گیا ہوں کہ ہم جس سلسلے سے وابستہ ہے رضوی اور قادری، تو یہ سارا فیض غوث پاک کا ہے اور ہمیں غوث اعظم کی پہچان اعلیٰ حضرت کے ذریعے سے ہوئی ہے، ورنہ سلسلہ رضویہ اصل میں سلسلہ قادریہ ہی ہے، لیکن جس کے ذریعے سے پہچان ہو جاتی ہے تو پھر اس کا بھی نام لیا جاتا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے ہمیں غوث اعظم کی پہچان ملی ہے، سلسلہ ملا ہے، اسی لیے ہم قادری سے پہلے رضوی لگاتے ہیں، کیونکہ پیر کے ذریعے سے تو ان کے پیر تک ہم پہنچتے ہیں۔ تو لہٰذا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سلسلہ ہمیں عطا کیا گیا ہے وہ قادری سلسلہ ہے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا، مسلمان بنایا اور اس کے محبوب کی امت میں پیدا فرمایا اور غوث اعظم کا دامن بھی عطا فرمایا۔ تو آج انشاءاللہ ہم قادری ہونے کے ناطے قادری کیوں ہے، قادری سلسلہ کا مقصد کیا تھا، غوث پاک نے کس مقصد کے تحت اس کی بنیاد رکھی تھی، اور جو مشن غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دور مبارک میں چلایا تھا آج بھی وہ مشن چل رہا ہے اور انشاءاللہ قیامت تک وہ مشن چلتا رہے گا۔ تو وہ باتیں جو کہ قادری کو جاننا انتہائی ضروری ہے، تو وہی باتوں پر آج ہم جو ہے بات کریں گے آج کے اس ٹاپک پہ، کیونکہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق گزشتہ اتوار میں نے مختصر طور پر خاندان کے بارے میں کچھ اہم باتیں آپ کے سامنے رکھا تھا۔ تو آپ تو اکثر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامات اور واقعات کو الحمدللہ سنتے رہتے ہیں، اور لیکن آج میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو سرکار غوث پاک کا جو مقصد تھا، جو مشن تھا سلسلہ قادریہ کو رکھنے کا، اس مقصد اور اس مشن پر کس محاذ پہ غوث پاک نے کام کر بتایا ہے، اور ایک قادری کو یہ ساری باتوں کا جاننا انتہائی ضروری ہے۔ انشاءاللہ اس پر میں آپ کے سامنے گفتگو کروں گا۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق کہنے اور مجھے
اور آپ کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے، کہنے سننے سے زیادہ عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آپ بالکل اطمینان کے ساتھ بیٹھیں گے، کوئی اگر کسی کو ابھی اٹھ کے باہر آنے جانا ہے تو جا کر آ جائیے، لیکن بیان کے دوران اپنی یہاں نہ اٹھے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کا ذکر خیر ہے تو سکون سے اطمینان کے ساتھ بیٹھیں۔ آج اس کا ہم سب سے پہلا ٹاپک اور موضوع ہم جو رکھیں گے وہ ولی کے معنی پر رکھیں گے، کیونکہ ایک ولی کا معنی کیا ہوتا ہے اس پر بھی جاننا ضروری ہے۔ گزشتہ اتوار میں نے ولی کا معنی بتایا تھا، لیکن آج جو انداز میں بتانا چاہ رہا ہوں تو انشاءاللہ وہ گزشتہ اتوار میں نے نہیں بتایا تھا، آج وہی انداز آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ توجہ فرمائیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی جگہ پر ولی کا لفظ استعمال فرمایا، اور دوسری بات یہ ہے کہ کہیں پر اللہ تعالیٰ نے ولی اللہ بھی کہا اور کہیں پر اللہ تعالیٰ نے ولی الشیطان بھی کہا۔ تو ولی اللہ اللہ کا دوست، ولی الشیطان شیطان کا دوست، یعنی ولی کا معنی ایک دوست کا بھی ہوتا ہے۔ تو جہاں ولی اللہ کا نام ہے قرآن میں تو سمجھا وہ اللہ کا دوست ہے، اور جہاں ولی الشیطان کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سمجھو کہ وہ شیطان کا دوست ہے اور اس کی پیروی کرتا ہے۔ لیکن دونوں چیزیں ہیں، اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے مومنین کے لیے کہا کہ تمہارے ولی ہے۔ ولی کا ایک دوسرا معنی مدد کرنا بھی ہے۔ تو قرآن پاک میں ایک آیت ملے گی آپ کو جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے مومنوں کے لیے ولی پیدا کیے، اور اسی قرآن پاک میں ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ کافر اور مشرک کا کوئی ولی نہیں ہوتا۔ دیکھیے آپ، کہیں پر کہہ رہا ہے کہ ہم نے مومنوں کے لیے ولی بنایا، اور کہیں پر کہہ رہا ہے کافر اور مشرکوں کے لیے کوئی ولی۔ تو اگر کسی کی جماعت میں کوئی ولی ہے ہی نہیں تو سمجھ جاؤ کہ وہ ہے کیا؟ تمہارے لیے اللہ نے ولی بنایا ہی نہیں۔ ولی تو اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے لیے بنایا ہے۔ یہ قرآن کی آیت ہے، اس کا نچوڑ میں آپ کے سامنے ترجمہ تھوڑا تھوڑا کر کے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ تو ایک معنی ولی کا مدد کرنا بھی ہے، دوست بھی ہے، مدد کرنا بھی ہے۔ لیکن ایک اور معنی ولی کا یہ ہے جو فروغ اللغت جو عربی ڈکشنری ہے اس کے اندر اگر آپ دیکھیں گے تو ایک اور معنی ولی کا ہوتا ہے۔ ولی کا ایک اور معنی قریب۔ ولی کا کیا معنی ہوتا ہے؟ تھوڑا یہ موٹی موٹی باتیں ذہن میں رکھیں اور ادھر بالکل توجہ کے ساتھ سنیں، ٹھیک ہے؟ کوئی سستی کا عہد نہ کرے۔ سرکار غوث پاک کے عشق میں بیٹھے ہیں تو پھر چہرے بھی بتائیں، اظہار بھی کرے چہروں سے، کم چہرہ آئینہ ہوتا ہے دل کا، چہرہ بتا دیتا ہے کہ آپ سن رہے ہیں یا سمجھ رہے ہیں یا فارمیلٹیز کے تحت بیٹھے ہوئے۔ تو لہٰذا ولی کا ایک معنی قریب کے لیے، اللہ کے نیک بندوں کو ولی جو کہتے ہیں، ولی اللہ کے قریب۔ لیکن قریب کیسا؟ قربت کا معنی کیا ہے، قریب کا معنی کیا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے آپ غور کریں۔ یہ میعاد ہے، یہ میرے قریب ہے تو یہ میرا ولی ہے۔ میں میعاد کے قریب ہوں تو میعاد کا ولی میں ہوں۔ اب آپ کے بازو جو آپ کے بازو بیٹھا ہوا جو آپ کے قریب ہے وہ آپ کا ولی، میں معنی سمجھا رہا ہوں ولی کا۔ تو لہٰذا جو آپ کے قریب ہے وہ ولی۔ تو اللہ والوں کو ولی اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے قریب ہے۔ لیکن ایک بات یہاں پر یہ بٹھانی ہے، قریب ہونے کے لیے کوئی شے کا ہونا بھی ضروری ہوتا ہے۔ اب میعاد ہے تبھی تو میں اس کے قریب ہوں۔ آپ کے بازو کوئی آدمی بیٹھا ہے اس کے قریب آپ ہے تو ولی ہوگا آپ کا۔ لیکن اللہ والے اللہ کے قریب کیسے؟ کیونکہ اللہ جسم سے پاک ہے، یعنی ولی ہونے کے لیے کوئی چیز کا وجود ہونا بھی ضروری ہے نا۔ اور
وہ ذات ہونا بھی ضروری ہے، لیکن اللہ تو جسم سے پاک ہے. اور ولی ہونے کے لیے، اور ولی کا معنی میں قریب کی بنا، قریب ہونے کے لیے ایک اور چیز ہونا ہے، وہ کیا؟ وہ جگہ پر دونوں ایک ہی جگہ جمع ہوں. کبھی تو قریب کا معنی تو ولی ہے نا. اب قریب ہونے کے لیے ایک اور چیز ہو گیا کہ وہ چیز جگہ پہ ہو. لیکن اللہ تعالیٰ جگہ سے بھی پاک ہے، اللہ جسم سے پاک ہے، جگہ سے پاک ہے. پھر جب اللہ تعالیٰ جسم سے بھی پاک ہے، جگہ سے بھی پاک ہے، دائیں بائیں نیچے اوپر اس سارے چیزوں سے اللہ پاک ہے، تو پھر یہ ولی اللہ، اللہ کا ولی کہنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے قریب ہونے کا مطلب کیا ہے؟ تو اس کا سمجھنے کے لیے آپ دیکھیں کعبۃ اللہ، اس کو سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں. کعبۃ اللہ اللہ کا گھر ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ وہاں رہتا ہے. کعبۃ اللہ اللہ کا گھر، لیکن اللہ اس کے اندر نہیں رہتا، اللہ رہنے سے پاک. اگر کوئی پوچھے آپ پھر مسجد مکہ جاتے کیوں ہے؟ بولے اللہ کے لیے. بولے کیا اللہ تعالیٰ کعبے ہی میں ملے گا؟ بولے کعبۃ اللہ میں نہیں، اللہ تو ہر جگہ موجود ہے، سارے مساجد دنیا میں اللہ کا گھر ہی ہے، صرف کعبۃ اللہ ہی میں نہیں. لیکن ہاں سارے گھروں میں جہاں اللہ ملتا ہے، جہاں جانے سے راضی ہوتا ہے، وہ کعبۃ اللہ ہے. جہاں جانے سے اللہ راضی ہوتا ہے، جہاں جانے سے اللہ ملتا ہے، وہ کعبۃ اللہ ہے. تو اسی طرح اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ ولی کے قریب گئی تو اللہ ملے گا، تو کہا اللہ تو ہر جگہ موجود ہے، لیکن ہاں اللہ تعالیٰ کی پہچان زمین اور آسمان کے ذریعے سے بھی ہو سکتی ہے، چاند اور سورج کے ذریعے سے بھی ہو سکتی ہے. لیکن جو ہے ولایت کا وہ مقام میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، ولی وہ ہے، یعنی ولی اللہ کے قریب. مطلب یہ نہیں ہے کہ ماشاء اللہ کہ اللہ کے قریب ہی ہو گئے ہے، مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ سمجھانا یہ چاہتا ہے جو ولی کے قریب آ جاتا ہے میں اس سے مل جاتا ہوں. ولی کے قریب آنے سے اللہ مل جاتا ہے، اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے. جیسے کعبہ کے قریب جانے سے اللہ کی رحمت اسے مل جاتی ہے، اللہ راضی ہو جاتا ہے. ولی کے قریب آنے سے اللہ مل جاتا ہے، اللہ راضی ہو جاتا ہے. یہ قریب ہونے کا معنی. اور ایک بات، ولی کا معنی اگر قریب کے ہے اور ہے بھی، تو اس معنی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اللہ کے سب سے زیادہ قریب نبی ہوتے ہیں. یہ بھی ذہن میں رکھیے آپ، اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب نبی ہوتے ہیں، اور نبیوں میں سب سے اعلیٰ ہمارے نبی. تو ہمارے نبی اللہ کے سب سے زیادہ قریب. تو ولی کا معنی قریب کے ہے، تو لہذا ہمارے نبی بھی ولی بھی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت اور رسول بھی عطا فرمایا. تو ولی سے اس لیے ہم وہ نام نہیں دیتے، ولی نہیں کہتے، ان کو رسول کہتے ہیں. تو لہذا یہ بات ذہن میں رکھتے جائے، اگر کوئی بولے کہ جناب کہ ولی کے قریب گئے تو اللہ ملتا ہے، بولے ہاں اللہ تو ویسے تو ہر جگہ ملتا ہے، لیکن اللہ نے قانونی ایسی بنایا ہے جو میرے ولی کے قریب ہو جاتا ہے میں اس سے مل جاتا ہوں، میں اس سے مل جاتا ہوں. اب یہ اور بات ہے کہ آپ نے ذریعہ الگ ڈھونڈ لیا تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اگر آپ کو یہاں سے چار مینار جانا ہے تو آپ بیٹھ کے سکندرآباد کی بس میں اور پہنچ گئے، تو غلطی آپ کی کہ آپ نے ذریعہ ہی غلط ڈھونڈا ہے. منزل تو آپ کو ملے گی کہاں سے؟ آپ کو اگر آپ کو پہنچنا چاہنا تھا تو چار مینار کی بس میں بیٹھے، بس والے کو تھوڑے ڈانٹے گیا، بولے کہے گا بھائی تو سکندرآباد کی بس ہی تو چار مینار کی بس میں بیٹھا کیوں ہے؟ اگر تو چار مینار جانا تھا تو وہاں کی بس میں بیٹھنا تھا. تو لہٰذا ذریعہ تم غلط استعمال کرتے ہو اور کہتے ہو ہمیں اللہ نہیں ملتا. اور جو ذریعہ مضبوط پکڑ لیتے ہیں، سمجھ گئے کہ اللہ تک پہنچنا ہے تو غوث اعظم کا دامن لینا پڑتا ہے، غریب نواز کا دامن ہاتھ میں لینا پڑتا ہے، بندہ نواز کا دامن ہاتھ میں لینا پڑتا ہے، حسن بن احمد شہید کا دامن ہاتھ میں لینا پڑتا ہے، اور پیر و مرشد کا دامن ہاتھ میں لینا پڑتا ہے. ہم نے ذریعہ مضبوط پکڑ
جاننا ضروری ہے. آج یہ بات ولایت کے بعد اس پر بھی میں نے آپ کے سامنے گزشتہ اتوار بتایا تھا. ولایت کی دو قسمتیں کہ ولایت تشریع اور ولایت تقویمی. تفسیر نعیمی کے حساب سے میں نے یہ بات بتایا تھا, لیکن آگے میں اس کو لے جاتے ہیں. ولایت کا ولی کا معنی اس لیے دیکھیں آپ, حدیث قدسی ہے, بخاری شریف میں حدیث پاک موجود ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب ولی اللہ کے قریب ہو جاتا ہے. اب قریب کا معنی جہاں ولی کے قریب, یعنی قریب کا معنی کیا ہے؟ یعنی اللہ ان سے راضی ہو گیا. قریب کا معنی اللہ ان سے راضی ہوگا, اور جو ان کے قریب جاتا ہے اللہ ان سے بھی راضی ہو جاتا ہے. اور جب اللہ تعالیٰ کسی کو اپنے قریب کر لیتا ہے تو حدیث قدسی ہے, کیا ہے بھیا تمہارا ٹائم ہے ہمیشہ کا, اور کون دیکھ رہا ہوں میں آج یہ بچوں کو نظر رکھوں, میں بول رہا ہوں ہمیشہ کا ٹائم سمجھانے کے بعد بھی وہی ٹائم اپنی, ارے میں ان کو کیا کرنا ہے میں بتاتا ہوں. ابھی اور کون آنے والے ہیں میں نظر رکھ رہا ہوں. حدیث قدسی ہے, ادھر نظر رکھیں. حدیث قدسی میں جو ہے سرکار مدینہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بندہ جب فرائض کے ذریعے اور نوافل کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر لیتا ہے تو پھر اللہ اس کی آنکھ بن جاتا ہے, اس کی زبان بن جاتا ہے, اس کے کان بن جاتا ہے, اس کے ہاتھ بن جاتا ہے, اس کے پیر بن جاتا ہے, اور جو وہ بولتا ہے اللہ ایسا کر دیتا. اللہ تعالیٰ ہاتھ پیر آنکھ کان بننے سے پاک ہے. مطلب یہ ہے کہ پھر ولی کے ہاتھ آنکھ کان زبان پیر سے وہ کام ظاہر ہوتے ہیں جس کو دیکھنے سے خدا کی قدرت اس کی طاقت آ جاتی ہے نا. ولی اللہ کا ہاتھ کیسے بنتا ہے؟ غوث سے اعظم سے پوچھو. غوث سے پاک بیٹھے تھے, اچانک آپ وضو کر رہے تھے, آپ نے اپنے وضو کرتے کرتے اپنی نالین کو اتارا اور پھینک کے مارا. مریدین کہتے ہیں ہوا میں نالین اڑی اور غائب ہو گئی. دوسری نالین کو اتارا اور پھینک کے مارا, وہ بھی ہوا میں اڑی اور غائب ہو گئی. لیکن مریدین کہتے ہیں کہ جلال اتنا تھا غوث پاک کے چہرے پر, ہماری ہمت نہیں کچھ پوچھنے کی. اس کے 3 مہینے بعد کچھ قافلہ غوث اعظم سے کچھ لوگ ملنے کے لیے آئے اور ان کے پاس وہ دونوں چپلیں موجود تھیں. وہ دونوں نالین ان کے پاس موجود تھے غوث پاک کے, اور انہوں نے نالین بھی دیا, کچھ تحفہ بھی غوث پاک کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کیا اور جانے لگے. تو مریدوں نے ان سے پوچھ کر کہا کہ یہ نالین تو فلاں تاریخ کو غوث اعظم نے بھیجا تھا, یہ آپ کے پاس کہاں سے آ گئے؟ تو وہ کہنے لگے ہم تاجر لوگ ہیں, کاروبار کرنے والے لوگ ہیں, ہم تجارت کر مال کما کر جا رہے تھے. راستے میں کیونکہ اس دور میں پیدل یا اونٹوں پہ سفر ہوتا تھا, جنگلوں سے سفر ہوتا تھا, ڈاکو نے ہمیں گھیر لیا اور ہم نے جب گھیر کے ہمیں مال لوٹنے لگے, ہمیں مارنے لگے, تو ہم نے غوث پاک کو کہا تھا یا شیخ عبد القادر جیلانی المدد. غوث پاک کو ہم نے پکارا تو یہاں نعرے گا کر ہم ڈاکو کے سردار کو لگا, اس کے 2 سردار تھے اور دونوں سردار کو ایک نعرے لگا, اسی جگہ پر مر گئے. جگہ پر مر گیا, انہوں نے دیر تک سارا مال واپس کر دیا. تو ہم نالے لے کر بس سفر کر کر آ رہے ہیں تو ہمیں یہاں 3 مہینے لگے آیا تھا. یعنی ہاتھ سے وہ کام ظاہر ہوتے ہیں پھر اللہ کی طاقت زیادہ رہتی ہے. دیکھیں تو لہذا یہ ساری باتیں ذہن میں بٹھانے کے بعد اور آگے بڑھے. آج کا جو موضوع ٹاپک سمجھانا ہے, حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ, غوث اعظم کا اصل نام سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی اصل نام, اور آپ کا لقبات جو ہے بے شمار ہے, لیکن زیادہ جو مشہور لقب ہوا ہے وہ غوث اعظم ہے, محی الدین بھی ہے. غوث یہ نام نہیں, ایک ٹائٹل ہے, ایک لقب ہے. جیسا کہ دیکھیے آپ پولیس اسٹیشن میں ایک کانسٹیبل ہوتا ہے, ہیڈ کانسٹیبل, ایس آئی, پھر اس پر اتنا لقب بڑھتا ہے کہ نام رہتا ہے انسانی ہے لیکن لقب بڑھتے رہتا ہے. اسی فوج میں دیکھیے آپ بریگیڈیئر ہوتا ہے, عام فوجی ہوتا ہے, اس کے اوپر کمانڈو, اس کے اوپر بریگیڈیئر, جو ہے یہ ہوتے ہیں. ہوتا ہے انسانی اس میں ہوتے ملتے ہیں, درجات ملتے ہیں. اسی طرح غوث جو ہے نا یہ ایک ٹائٹل ہے, اور اللہ تعالیٰ جو ہے حضور کے غلاموں کو عطا فرماتا ہے.
غوث سے مراد یہ غوث نہیں، غوث میں نے کہا نا غوث ایک ٹائٹل ہے، ایک لقب ہے، جیسے قطب ہوتے ہیں. سرکار کے حدیث پاک ہے، سرکار نے فرمایا کہ میری امت میں قطب ابدال ہمیشہ رہیں گے اور ان کے اوپر ایک غوث ہوگا، ہر دور میں رہیں گے. اگر ان میں سے کبھی کوئی مر بھی جائے تو اللہ تعالیٰ ان کی جگہ دوسرے کو بنا دے گا. لیکن اس مقام پر روحانیت کے اس مقام پر ہر دور میں ابدال بھی رہیں گے اور قبا نوجوان عارفین اور قطب بھی ہوں گے اور ان سب کا ہیڈ غوث ہوگا. اور یہ غوث وہ غوث نہیں، ہمارے غوث تو غوث کی غوث اعظم ہے. یہ ظاہر ہے کیا؟ اچھا ان کے ذریعے اللہ کیا کرے گا؟ تو سرکار نے فرمایا انہی کے ذریعے اللہ تعالیٰ مشکلوں کو ٹالتا ہے، میری امت کی مصیبتوں کو ٹالتا ہے. اور یہ جب دعا کرتے تو اللہ بارش برساتا ہے، اگر یہ دعا کرتے تو ظالم حکمران کو ختم کر دیتا ہے، اور یہ دعا کرتے تو بے اولاد کو اولاد عطا فرما دیتا ہے. تو ان کے ذریعے سے بلائیں ڈرتی ہے. لیکن سرکار فرماتے ہیں قیامت تک ہر دور میں میری امت میں یہ لوگ رہیں گے غوث. تو ہر دور میں جیسا کہ بھائی کمشنر کے تحت پورے افسر جتنے بھی ایک کمشنر ہے بڑا اور اس کے تحت جتنے بھی محکمہ پولیس ہے جتنے بھی نیچے والے اس کے تحت ہے، تو اسی طرح غوث بڑا ہوتا ہے ہر دور میں. اس کے نیچے جتنے بھی ولایت کے اور جتنے قطب ابدال جتنے بھی چھوٹے ہیں اس کے ہاتھ کے نیچے ہوتے ہیں، اس کے ہاتھ کے نیچے ہوتے ہیں. لیکن ہمارے غوث کے بھی غوث اعظم ہے، سمجھے؟ غوث کے بھی غوث اعظم ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب اس امت میں غوث اعظم جیسے کتنے غوث گزرے ہیں، میں یہ غوث کی بات نہیں کر رہا ہوں، غوث اعظم جیسے غوث کی بات کر رہا ہوں. غوث اعظم یعنی ولیوں کا سردار، یہ کتنے لوگ گزرے ہیں. اور آج جو غوث اعظم غوث کے بھی غوث اعظم ہے یہ کب تک رہیں گے؟ اس کا جواب دیتے ہوئے بریلی کے امام احمد رضا اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بہت بہترین جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ سنو، اس امت کا سب سے پہلے غوث اعظم ابو بکر صدیق ہے. یہ کیا یہ بنڈر باٹا جو ہے اعلیٰ حضرت نے فرمایا یہ ایسا نہیں ہے کہ ابو بکر خلافت میں افضل تھے، ہاں مولا علی ولایت میں افضل تھے، ایسا نہیں. اصل میں جہاں پر ابو بکر صدیق کا نام آئے گا تو سمجھ جائے فضیلت کل ہے، کل فضیلت اللہ تعالیٰ نے ابو بکر کو عطا فرمایا. تو لہٰذا اس امت کے سب سے پہلے غوث اعظم کا نام ابو بکر صدیق اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں. ابو بکر صدیق ہے، ان کے بعد حضرت عمر ہے، ان کے بعد عثمان غنی ہے، ان کے بعد مولا علی ہے، ان کے بعد امام حسن ہے، ان کے بعد امام حسین ہے، ان کے بعد عزت سیدنا امام زین العابدین ہے، ان کے بعد امام محمد بن باقر ہے، ان کے بعد امام جعفر صادق ہے، ان کے بعد امام موسیٰ کاظم ہے، ان کے بعد امام علی رضا ہے، ان کے بعد امام نقی رضا ہے، ان کے بعد امام تقی رضا ہے، ان کے بعد امام حسن عسکری ہے، اور ان کے بعد شیخ عبد القادر جیلانی ہے. سارے غوث اعظم کے لقب ہیں. اب عبد القادر جیلانی غوث اعظم ہے، اور کب تک رہے گا؟ امام مہدی آنے تک. امام مہدی آنے تک غوث اعظم غوث کے بھی غوث اعظم ہوں گے شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو لہٰذا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے چند باتیں ایک قادری کو، اس سلسلے سے وابستہ رہنے والے کو، یہ ساری باتیں بہت ہی زیادہ ضروری تھی انتہا. تو میں نے اس کے بارے میں ڈیٹیل آپ کے سامنے رکھی. اب اس کو بھی مکمل کرتے ہوئے آگے بڑھے. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس فیلڈ میں کام کر کر بتایا وہ کام کیا تھا. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو فیلڈ تھا، اب کو یوں سمجھنا ہے تو پہلے آپ کو سورہ جمعہ کی آیت جو پڑھنے جا رہا ہوں اس کو آپ سمجھ لیں. اس کے بعد آپ جو ہے غوث اعظم کا اس مقصد کو، اس کام کو سمجھیں گے. سورہ جمعہ کی جو آیت میں پڑھ رہا ہوں، جو پہلی آیت ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ جمعہ میں 28 سے 12، اور بھی جگہ یہ آیت اور جگہ قرآن میں اور بھی جگہ آئی ہے آیت، توجہ کریں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یَتْلُو عَلَيْهِمْ آیَاتِهِ وَيُزَکِّیہِمْ
وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. یہ آیت ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے پہلے یہ دیکھے غوث اعظم کے پاس لے جانا پہلے سنجھے. اللہ تعالیٰ نے یہ آیت میں بتایا کہ ہم نبیوں کو دنیا میں کیوں بھیجتے ہیں. ہم نبیوں کو دنیا میں کیوں بھیجتے ہیں. یہ جاننا ضروری ہے ہمارے لیے. نبی آتا ہے 3 کام کے لیے. دنیا میں کس لیے آتا ہے؟ 3 کاموں کے لیے نبی آتا ہے. وہ ذہن میں رکھے آپ. وہ کیا کام ہے جو نبی آ کر کرتا ہے, جو ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر بتایا ہے؟ وہ 3 کام کیا ہے؟ 3 میں سے پہلا کام اللہ فرماتا ہے یتلو علیہم آیاتنا. یہ میرا رسول میرا نبی میری آیتیں پڑھ کر تمہیں سناتا ہے. پہلا کام اللہ کا کلام پڑھ کر سنانا. یتلو علیہم آیاتنا, میرا پہلا رسول کا نبی کا پہلا کام اللہ کا کلام اس کی آیتیں پڑھ کر سناؤ. دوسرا کام اللہ فرماتا ہے پھر یہ تمہیں جو ہے اس آیت کا معنی بتاتا ہے. بولے محبت سے سبحان اللہ. ایک تو اللہ کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے, دوسرا پھر اس کا معنی اس کا مفہوم بتاتا ہے. اسی طرح دیکھیں آپ, قرآن جب عربی میں اترا ہے, عربی زبان میں اترا ہے, لیکن صحابہ کرام کی عادت پاک تھی جب بھی قرآن پاک کی کوئی آیت اترتی وہ حضور کی بارگاہ میں جا کر حضور سے اس کا معنی اور مفہوم پوچھا کرتے تھے. جبکہ قرآن انہیں کی زبان میں اترا ہے. بھائی آپ کو اگر حیدرآبادی زبان میں کوئی بول دو تو آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی, کسی کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوگی. لیکن جبکہ یہ قرآن اللہ کا کلام عربی زبان میں اترا ہے, لیکن پھر بھی صحابہ کرام جانتے تھے جو معنی نبی اور رسول بتا سکتے ہم نہیں سمجھ سکتے. یہاں سے ایک بات یہ بھی بات سمجھ میں آ گئی کہ قرآن کو ہم خود سے نہیں سمجھ سکتے. قرآن کو سمجھنے کے لیے استاد کا, پیر کا, رہنما کا ہونا ضروری ہوتا ہے. اگر کوئی کہے گا قرآن خود پڑھو اس کا معنی خود سمجھو, تو میں نے کہا صحابہ کرام کی زبان ہے, عرب کی زبان ہے, عربی زبان میں قرآن اترا ہے, پھر بھی جو ہے وہ حضور سے جا کر پوچھا کرتے تھے کہ تم کس کھیت کی مولی ہو, تم کیا ہو. غور کرے جب یہ آیت اتری نا قرآن پاک میں, الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. یہ آیت جب اتری تو حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, میں نے کہا نا نبی پہلا کام کیا ہوتا ہے نبی کا؟ اللہ کا کلام. ارے سو مل کر بولو یار. اللہ کا کلام پڑھ کر سنا, اللہ کی آیتیں, دوسرا اس کا معنی بتانا, اس آیت کا معنی بتانا. اب غور کریے, حضرت عمر بن الخطاب گئے اور کہنے کہ یا رسول اللہ جو اللہ نے قرآن میں یہ آیت اتاری ہے اولیاء اللہ, علینا اولیاء اللہ, یہ اولیاء اللہ سے کون مراد ہے؟ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں؟ تو سرکار مدینہ علیہ السلام اس آیت کے تحت تفسیر میں حدیث آئی, وہ حدیث سنانے جا رہا ہوں. جب حضرت عمر نے پوچھا حضور سے, نبی کی ڈیوٹی ہے نا اس کا معنی بھی بتاؤ, جب پوچھا تو اس آیت کے تحت حدیث پاک میں سرکار دو عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, عمر اولیاء اللہ وہ لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں بھی عزت عطا فرماتا ہے, قبر آخرت میں بھی عزت عطا فرماتا ہے. بولے دنیا میں کیسا عزت عطا فرمایا؟ کہا لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا. بولے محمد سبحان اللہ. یہ آیت ہے کہتے ہیں لہم البشریٰ, خوشخبری ہے جن کو اللہ نے اولیاء اللہ بنایا ہے, اپنا محبوب بنایا ہے. بولے آج وہابیوں نے کتاب میں لکھا اللہ کے یہاں سب ذلیل آ گئے, جبار سے بدتر. ہم نے کہا تو ہوگا. قرآن میں اللہ پاک فرماتا ہے سورہ آل عمران میں بھی کہ اللہ وہ تعز من تشاء و تذل من تشاء. اللہ فرماتا ہم جس کو عزت دے اس کو کوئی بے عزت نہیں کر سکتا, اور جو ہم کو جس کو ہم بے عزت کرے اس کو کوئی عزت نہیں کر سکتا. ہم نے کہا عزت, یہ آیت کا مطلب کہاں سے نکالو گے؟ جب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ عزت دینے والا میں ہو, تو عزت دار لوگ بھی دنیا میں ہے. ارے تو ہوگا چمار سے زیادہ بدتر اللہ کے نزدیک, ہم بھی اولیاء نہیں ہیں. اللہ نے ان کو عزت عطا فرمائی ہے, اللہ نے ان کو عزت عطا فرمائی ہے. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ جس کو عزت ہے وہ عزت دار بندہ ہوتے کیسا ہے؟ تو کہا لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا. اگر
کوئی پوچھے نا، دیکھیں اس آیت کا معنی کہ اولیاء اللہ کے وہ ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. اللہ فرماتا ہے خبردار ہو جاؤ، سن لو، اللہ کے دوستوں کو نہ خوف ہے نہ غم ہے. ہم نے کہا مولا تیرے دوست کون؟ کہا الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کرے. پھر اللہ فرماتا ہے ان کی خوبیاں یہ ہے لہم البشری فی الحیات الدنیا، لہم البشری یعنی ایسے لوگوں کے لیے خوشخبری ہے. کس نے کہا؟ پھر دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. دنیا میں کیا ہے؟ اللہ فرماتا دنیا میں ان کی عزت بڑھا دیتے ہیں. اگر وہ دنیا سے قبر میں چلے بھی جائے تو دیوانے شمع کی طرح ان کے قبر کے ارد گرد پھولتے رہتے ہیں، دعائیں کرتے رہتے ہیں. اگر کوئی مولوی پوچھے یہ عرض کیا ہے تو کہانا لہم البشری فی الحیات الدنیا. مولوی پوچھے یہ عرض کیا ہے تو کہنا یہ خوشخبری ہے جو اللہ نے ان کو دنیا ہی میں بھی عطا فرما دی. آنے کی خبریں چمک رہی ہے، امت چمک رہی ہے، ان کے بازارات چمک رہے ہیں، ان کے روزوں سے لوگوں کی مشکلیں حل ہو رہی ہے. کیا اسی خوشخبری کا ایک جلوہ ہے جو اللہ قرآن میں بیان فرما رہا ہے. معنی کیا نکالو گے؟ لہم البشری فی الحیات الدنیا کا معنی کیا نکالو؟ جو اللہ قرآن میں کہتا ہے ہم نے ان کو دنیا میں خوشخبری عطا فرما دی، دنیا کی زندگی میں بھی وفی الآخرہ اور آخرت میں. دنیا کی زندگی میں کیسے؟ کہا ظاہری زندگی میں رہو تو لوگ آتے رہتے ہیں، ان سے دعائیں کراتے رہتے ہیں، لوگ ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ان کا ہاتھ بھی چومتے ہیں، پیر بھی چومتے ہیں. جب دنیا سے جائے قبر میں تو لہٰذا لوگ وہاں پر بھی آگے دعائیں کرتے رہتے ہیں اور ایسا مجمع ان کے مزاروں کے ارد گرد رہتا ہے. بیٹا باپ بھی خبر ہوتا نہیں جائے گا جتنا ان کو اللہ نے عزت دی، ان کی خبر بار بار آتے رہے گا، دعائیں کرتے رہے گا. یہ ساری اسی آیت کے تحت ہے لہم البشری فی الحیات الدنیا. یہ اسی آیت کے تحت اگر دیکھیں تو بہت سے گیرے آپ نے کھلتے جائیں گے، سمجھ میں آتے جائیں گے کہ اللہ نے ان کو عزت سے نوازا، اللہ نے ان کو خوشخبری کر. اور کہاں اللہ تعالیٰ نے اسی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آگے چل کر سنو لہم البشری فی الحیات الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی ان کو خوشخبری اور آخرت میں بھی. اللہ آگے فرماتا ہے لا تبدیل لکلمات اللہ، اور اللہ کا کلام بدلنے والا نہیں. سبحان اللہ، اللہ کا کلام بدلنے والا نہیں. تو لہذا اب یہ لہم البشری فی الحیات الدنیا کے جلوے ہیں جو آپ حسن بن احمد شہید کی مزار کے پاس دیکھ رہے ہیں، جو آپ یوسف شریف بابا کی مزار کے پاس دیکھ رہے ہیں، جو آپ بابا شرف الدین کی مزار کے پاس دیکھ رہے ہیں، جو غوث اعظم کی مزار پہ دکھ رہا ہے، جو اپنے والے کی مزار پہ دکھ رہا ہے، ساری چیزیں لہم البشری فی الحیات الدنیا کے جلوے. پھر آخرہ اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرماتا ہے کہ ان کو آخرت میں بھی عزت میں نوازا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھنے پر سرکار فرماتے ہیں کہ آخرت میں کس عزت ملے گی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے عمر سنو، اولیاء اللہ وہ ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا فرشتوں نور کے ممبر بچھاؤ، نور کے ممبر بچھاؤ، اور اس نور کے ممبر پر اللہ تعالیٰ یہ اولیاء اللہ کو بٹھائے گا. قیامت کے دن سب نفسا نفسی میں ہوگے، اپنے حساب و کتاب کی فکر میں لگے ہوگے، لیکن اللہ تعالیٰ وہی ہے نا لہم البشری فی الحیات الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی ان کو عزت دے گا اور آخرت میں بھی. اللہ فرماتا ہے میری بات پھرنے والی نہیں، میرا کلام بدلنے والا، بدلنے والا، اللہ کا کلام بدلنے والا. آپ دیکھیے آپ کے سرکار فرماتے ہیں نور کے ممبر پر اللہ تعالیٰ اولیاء کرام کو بٹھائے گا، اور جب ان کی شان کو دیکھ کر ہر کوئی شان نفس نفسی کے دور میں ہوگا، لیکن ان کے مقام و مرتبے کو دیکھ کر سرکار فرماتے ہیں میرے عمر سنو ان کا مقام اور ان کا مرتبہ دیکھ کر انبیاء بھی رشک کریں گے. انبیاء کہیں گے یا اللہ یہ کتنے خوش نصیب ہے کہ تو نے ان کو اتنی عزتوں سے نوازا ہے اور نور کے ممبر پر بٹھایا ہے. تو یہی تو آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں لہم البشری فی الحیات الدنیا والآخرہ. لہذا یہ اولیاء اللہ کی بات آ گئی تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ جو اولیاء کرام کے سردار ہیں، مولانا محبت سے سبحان اللہ. اولیاء اللہ تو وہ ہے، غوث اعظم تو وہ ہے جو اولیاء اللہ کے سردار
ہے. تو خیر نبی کا پہلا کام اللہ کا کلام پڑھ کر سنائے, دوسرا اس کا معنی بتائے, دوسرا اس کا معنی بتائے, اور تیسرا یزکیہم کا آتا, یزکیہم پھر وہ تمہیں پاک کرے, تمہارے سینے کی گندگیوں کو نکالے, تمہیں پاک اور ستھرا کرے. یہ تین کام نبی کرتے ہیں, ایک اللہ کی آیتیں پڑھ کر سنانا, دوسرا اس کا معنی اور مفہوم بتانا, تیسرا یزکیہم پھر تمہیں پاک اور ستھرا کرنا. اب قیامت تک تو کوئی نبی آنے والا نہیں ہے, یہ تین کام کون کریں گے؟ تو کہا یہی تو کام اب اولیاء کرام کر کر بتا رہے ہیں. اسی فلم میں غوث اعظم نے کام کر کے بتایا. آپ بولے سبحان اللہ. اسی مزاج کو غوث اعظم نے بتایا. دیکھیے غوث پاک آیت پڑھتے نہیں تھے, معنی بھی بتاتے تھے, اور دلوں کو تو ایسا پاک کرتے تھے کہ خضر علیہ السلام آ کر دروازے پہ کھٹکھٹ دیتے ہیں, کہتے ہیں فلاں کا علاقے کا قطب کا انتقال ہو گیا ہے. کہا ہمارے گھر میں ہے, آیا تھا چوری کرنے کے لیے, چور تھا, سینہ ناپاک تھا. غوث اعظم نے نظر ڈال کر یزکیہم کا کام جو غوث اعظم نے کر کر بتایا وہ اس فلم میں. اب اس کو سمجھنا, آپ اس کو کیسے سمجھے؟ اس کو بھی سمجھنا پڑے گا آپ کو کہ یزکیہم کیونکہ کرامات دکھانا لیکن اس طریقے سے کام کر کر بتانا, یہ جو شعبے جو بنے ہیں نا, یہ بھی آپ کو سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں. ایک اور آگے بڑھے, پہلے تصوف کو آپ یہ سمجھنا ہے کہ غوث اعظم نے کس فیلڈ پہ کام کیا, تو آپ کو تصوف سمجھنا پڑے گا. مثال کے طور پر آپ کو آسان کر کے بتاؤ, اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں شریعت اور طریقت یہ دونوں چیزیں, کیونکہ غوث اعظم نے اسی فیلڈ میں کام کیا تو اس فیلڈ میں آپ کو سمجھانا ضروری ہے. شریعت اور طریقت دونوں کے لفظ, دونوں لفظ الگ ہے, معنی ایک ہی. شریعت کا معنی اور طریقت کا معنی لفظ الگ الگ ہے, معنی ایک ہی ہے. شریعت کا معنی بھی چلنا ہے اور طریقت کا بھی معنی چلنے کے ہے. لیکن اعلیٰ حضرت نے بھی بڑی پیاری بات کرتے فرمائی, شریعت چلو, اہدنا الصراط المستقیم, سیدھے راستے پر چلو. شریعت اسی کو کہتے ہیں جو اللہ تک پہنچ جائے, سیدھے راستے پر چلنا. شریعت چلو اور طریقہ اسی راستے پر دل سے چلو, محبت کے ساتھ چلو. تو تصوف جو ہے اس شریعت کی محبت آپ کے دل میں ڈال دیتا ہے. جو کام آپ کر رہے ہیں, ایک کام آپ بار بار کرتے ہیں, وہ کام آپ کی عادت ہے, لیکن جو کام آپ شوق سے کرتے ہیں, محبت کے ساتھ کرتے ہیں, تو لہذا جو کام شوق اور محبت کے ساتھ کیا جائے وہ کام اللہ کو پسند ہے. تو لہذا جس کام کے پیچھے شوق پیدا ہو جائے, جس کام کے پیچھے محبت پیدا ہو جائے, اسی کو تصوف کہتے ہیں, اسی کو طریقت کہتے ہیں. اور پیر و مرشد یہی تو کام کر کر بتاتے ہیں. آپ نماز پڑھے لیکن پڑھو شوق سے پڑھو. جب شوق کسی چیز کا پیدا ہو جاتا ہے نا, دل میں کسی کام کو لے کر شوق پیدا ہو جاتا ہے, محبت پیدا ہو جاتی ہے, پھر بندہ وہ کام اب عادت کے تحت نہیں کرتا, شوق سے کرتا ہے, محبت سے کرتا ہے, عقیدت سے کرتا ہے. تو پیر و مرشد جو ہے یہی تو کام کر کے بتاتے ہیں کہ تمہارے دلوں میں شوق پیدا کرے, محبت پیدا کرے. لیکن آئے اور آسان کر میں اس کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. ہمارے آقا علیہ السلام کی اگر زندگی مبارکہ کو اگر آپ پڑھیں گے تو حضور کی زندگی سے تین چیزیں سمجھ میں آتی ہیں. دیکھیے کیا ہے تین چیزیں, حضور کی زندگی سے تین چیزیں سمجھ میں آتی ہے. ایک, حضور عقیدہ سکھاتے ہیں, اللہ پر کیسا یقین رکھنا ہے, فرشتوں پر کیسا یقین رکھنا ہے, دوزخ پر, جنت پر تمہارا عقیدہ کیسا. تو حضور کی سیرت مبارکہ سے ایک عقیدہ ملتا. دوسرا احکام ملتے ہیں, نماز کیسا پڑھنا ہے, روزہ کیسا رکھنا ہے, حج کیسا کرنا ہے, زکات کیسا دینا ہے, اور کس طرح کون سی عبادت کیسے کرنا ہے, یہ سرکار کی سیرت مبارکہ سے ملے گا. عقیدہ یہ دل کی کیفیت کا نام ہے, سمجھو میرے, اور احکام ظاہری اعمال کا نام ہے. دل اور ظاہر اور باطن کا جوڑ اگر مل کر رہے گا نا, وہ عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے. باطن میں کچھ ہو, ظاہر میں کچھ ہو. ایک بندہ کا نام پڑھ رہا ہے, نام پہ شہر پڑھا ہے کہ نہ جینے کی طرف دیکھ نہ مرنے کی طرف دیکھ, جب چوٹ لگے دل کو تو مدینے کی طرف دیکھ. تو رکا کر اس کو پوچھو جو تو زبان میں پڑھا دل میں نہیں ہے, ہونا چاہیے. اس کو جوڑے گا کون؟ زبان سے بولنا آسان ہے, دعوے کرنا کہ میں عاشق رسول ہوں,
ٹائم کی پابندی نہیں، حرکتیں ہمارے دیکھو، پھر اپنے آپ کو عاشق رسول بولے. دین کا درد ہمارے اندر بہت بتاتے ہو، لیکن ہمارے پاس شوق ختم ہو گیا نا، شوق ہی نہیں رہا. کتنا شوق بتائے سمجھائے، لیکن یہاں ہمارے خانقاہ تربیت کا مسئلہ. اب تربیت کے تحت کچھ مریدوں کو میں دیکھ رہا ہوں پینٹ شرٹ پہ ہے، کچھ مرید جو ہے ناصر پہ امامہ پہن کر آ رہے ہیں. تو امامہ صرف ان کو شوق میں نہیں لیے، وہ ڈر کے لیے لیے. کم سے کم ایسے موقع پر جب کوئی خانقاہ سے بڑا پروگرام ہو، ایسے موقع پر اسلامی لباس بھی ہو، سر پر امامہ ہو، لیکن شوق نہیں ہے نا. زبان سے دعویٰ ہو رہا ہے، دل سے اس کا تعلق نہیں. تو جو چیز زبان سے دعویٰ ہو اور دل سے اس کا تعلق نہ ہو وہ منافقت ہوتی ہے. منافقوں جس کی عادت ہوتی ہے. اگر دل میں جو ہو وہ زبان پر آنا چاہیے، اور دل اور ظاہر کا اور باطن کا تعلق جڑا ہونا چاہیے. یہ مومن ہے، یہ مسلمان ہونے کی پہچان ہے، اور یہ سچے مرید ہونے کی پہچان ہے کہ دونوں تعلق کو جڑا رہ گیا. جو باطن میں ہو ظاہر میں ہو، جو ظاہر میں ہو باطن میں ہو. اسی لیے بندہ کبھی اندر سے باہر آتا ہے، باہر سے اندر نہیں جا سکتا. دین کو اندر سے اپنانے کی کوشش کرو. باہر سے اپناؤ گے تو فارمیلٹیز بنے گا، رسم بنے گا. خالی نماز پڑھے ہم کو کوئی بے نمازی نہ سمجھے، ہم کو کوئی جو ہے گالی نہ دے. ہم خالی شریف بن کر بتا رہے ہیں. باہر گھر میں کتنے شریف ہے وہ گھر والوں سے پوچھو. شرافت تو گھر میں بھی ہونا چاہیے، باہر بھی ہونا چاہیے. یہ اور بات ہے کہ محلے میں شرافت بتاتے ہیں، گھر میں نہیں بتاتے. تو لہٰذا کہ منافقوں کی سی عادت ہے. لیکن سرکار کی زندگی میں آپ کو دو تین چیزیں ملے گی. ایک باطن جس کو عقیدہ کہتے ہیں، ایک ظاہر جس کو احکام کہتے ہیں. اور کہ باطن اور ظاہر کو جڑا کر جو رکھے اس کو حسن اخلاق کہتے ہیں، جو سرکار کی زندگی سے ملتا. اور یہ حسن اخلاق ہے جو باطن اور ظاہر کو جڑا کر رکھتا. ظاہر اور باطن کو اچھے اخلاق، اچھی مزاج، اچھی سوچ، پاکیزہ سوچ. یہ پاکیزہ اخلاق، پاکیزہ سوچ یہ بھی سرکار کی سیرت کا حصہ ہے، اور اسی کو تصوف کہتے ہیں، اسی کو طریقت کہتے ہیں. کہ تمہارے اندر اچھے اخلاق پیدا کرو، اچھی سوچ پیدا کرو، اچھی مزاج پیدا کرو. کس لیے تم نماز پڑھ رہے ہو، کس کے لیے تم عبادت کر رہے ہو، کس کے لیے ٹائم پہ مسجد میں آ رہے ہو، یہ سارے کام کس لیے کر رہے ہو؟ شوق سے کر رہے ہو یا دکھاوے کے لیے کر رہے ہو؟ ظاہر میں کچھ ہو، باطن میں کچھ ہو. یہ ساری باتیں مٹا کر ان دونوں چیزوں کو، ظاہر کا تعلق باطن سے ہو اور باطن کا تعلق ظاہر سے ہو، اور ان دونوں کو جڑانا چاہتے ہو تو اس کو حسن اخلاق کہتے ہیں، اور اسی کو تصوف کہتے ہیں، اور اسی کو طریقت کہتے ہیں. اس کو جڑانا ضروری ہوتا ہے. ظاہر باطن کو اس کا میل جوڑنا ورنہ منافقت ہے. اور اس دونوں کو جڑانے والی چیز جو زبان پر، جو دل میں وہ زبان پر ہو، اور جو زبان پر ہو دل میں بھی. اگر دل زبان سے بولے ہم دین سے محبت کر رہے ہیں تو دل میں بھی وہی بات ہو، دل میں وہی بات ہو. ہم زبان سے بولے کہ ہم دین سے محبت کر رہے ہیں، دل میں وہی بات ہو. ہم زبان سے بولے کہ ہم ایمانوں سے محبت کرتے ہیں، دل میں وہی بات ہو. تو لیکن واقعی دل میں وہ بات ہو تو پھر اس بات پہ عمل کر کر بھی بتایا جاتا ہے. تو لہٰذا یہ دل ظاہر اور باطن کو جوڑنے والی چیز جو ہے اخلاق ہے، سوچ ہے، فکر ہے، اچھے اخلاق ہے. یزکیہم تو قرآن اللہ فرماتا ہے یہ تمہیں پاک کر کے آیا ہے، یہ تمہاری سوچ کو سدھارنے کے لیے آیا ہے. کیونکہ سوچ ہی عادت بن کر باہر نکلتی ہے، فکر ہی عادت بن کر باہر نکلتی ہے. تو لہٰذا اس سوچ کو جڑانے والا، اخلاق کو جڑانے والے کو تصوف کہتے ہیں اور طریقت کہتے ہیں. غوث اعظم نے یہی کام کر کے بتایا کہ آپ کے مشورے میں ایک دن میں کئی ہزار زانی، شرابی، بے نمازی، داڑھی کٹے لوگ توبہ کرتے تھے. کیونکہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزکیہم کے تحت جو ہے اس کے ظاہر کو، اس کے باطن کو، اس کے اخلاق کو ایسے چڑھا دیتے تھے جو ایک بار غوث اعظم کو دیکھ لیتا اور ان کا دل ایسا پاک اور ستھرا ہو جاتا. پھر جس کا دل سدھر جاتا ہے نا، پھر نہ اس کو شیطان بھٹکا سکتا ہے، نہ اس کو نفس بھٹکا سکتا ہے. پھر وہ دیکھے ایک دنیا میں ایک انقلاب پیدا کر کر بتاتا ہے. اگر اجمیر میں آئے پھر لاکھوں ہزاروں لوگ اس کے ہاتھ پر دلوں کو چھڑانے والے بن جاتے ہیں. اگر حیدرآباد میں بابا شرف الدین کی شکل میں آئے پھر لاکھوں لوگ ان کے ہاتھ پر دلوں کو سدھارنے والے بن جاتے ہیں. اسی لیے قرآن کہتا ہے قد افلح من تزکا. تم کامیابی یہ سمجھ رہے ہو کہ بلڈنگ بن جائے، کروڑوں روپے آ جائے؟ اللہ فرماتا ہے قد افلح من تزکا. تحقیق سنو تو دلوں کو پاک کر لیتا وہ کامیاب ہو جاتا ہے. یہ دنیا کی زندگی تو ہے. اور اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آپ مزاج بنا لیں کہ آپ
حسن اخلاق اپنے ظاہر باطن کو جو دل میں ہو ظاہر میں رکھے، جو ظاہر ہو باطن میں رکھے، اور اخلاق کے ساتھ شوق کے ساتھ وہ کام کرتے رہے، پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کاروبار میں برکت عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا گھر بھی ایسے چلے گا کہ آپ کی عقل حیران ہوگی، یار میرا تو کاروبار نہیں چل رہا، پھر بھی میری بیوی بھی پیٹ بھر کر کھاتی ہے، بچے بھی پیٹ بھر کر کھاتے ہیں، گھر میں بھی سکون ہے، دل میں بھی سکون ہے، گھر والوں کو بھی سکون ہے۔ یہ سارے کام اللہ فرماتا ہے تم ایمان والے مکمل اسلام میں داخل ہو جاؤ، پھر اللہ فرماتا ہے کہ کامیابی تمہاری ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم غم نہ کرو، سستی نہ کرو، کامیاب تم ہی ہوگے اگر ایمان رکھتے ہو۔ کیا ہے کہ جھوٹ ہے بھائی، ہمارے بات میں جھوٹ ہو سکتا ہے، آپ کی بات میں جھوٹ ہو سکتا ہے، اللہ کے کلام میں کوئی جھوٹ نہیں ہو سکتا۔ جب اللہ فرماتا ہے غم نہ کھاؤ، سستی نہ کھاؤ، تم ہی کامیاب ہوگے اگر ایمان رکھتے ہو، مطلب بس شرط ہے کہ مکمل ایمان والے بنو، شریعت پر ہوگا۔ پھر دیکھو دنیا کی زندگی ہو یا آخرت کی زندگی، دونوں جہاں میں اللہ سکون اطمینان عطا فرمائے۔ تو لہٰذا حسن اخلاق، اب جب یہ حسن اخلاق بھی ایک امپورٹنٹ چیز ہے جو آپ کے ظاہر اور باطن کو جوڑ کر رکھتی ہے۔ یہ کڑی ہے سمجھا، یہ کیا ہے؟ کڑی، ایسی کڑی ہے جو روح یعنی ظاہر اور باطن کو جوڑ کر رکھتی ہے، اور یہ کڑی نکل گئی تو پھر یہ منافقت۔ تو یہ حسن اخلاق بھی حضور کی سیرت کا حصہ ہے، بولے نا محبت سے سوال۔ اس لیے حضور کے دور مبارکہ کے بعد، صحابہ کے دور مبارکہ کے بعد جب تابعین کا دور آیا اور لوگ دین اسلام سے، اور اب جب یہ حضور کی سیرت کا حصہ ہے تو حضور کے جب تین چیزیں حضور کی سیرت سے ملے، ایک عقیدہ، اور دوسرا احکام، اور دوسرا اخلاق، حسن اخلاق، ٹھیک ہے؟ یہ تین چیزیں ذہن میں رکھیے آپ۔ حضور کے جو یہ حضور کی سیرت کا یہ حصہ جس کو عقیدہ کہتے ہیں، تو تابعین اور تبع تابعین کے دور میں اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑے بزرگ کو پیدا فرمایا جن کو لوگ ابو منصور ماتوریدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں۔ انہوں نے کیا کیا؟ ابو منصور ماتوریدی، دیکھیے ابو منصور آج بھی جو ہے نا دریائے آمو، اگر گوگل پر جا کر آپ دریائے آمو کا ہے، سمرقند کے کنارے یہ دریا آتا ہے، بخارا سمرقند کے بعد دریائے آمو، وہ دریائے آمو کے کنارے حضرت ابو منصور ماتوریدی کا مزار مبارک موجود ہے۔ یہ کون ہے؟ انہوں نے کیا کیا امت کے لیے؟ کہ انہوں نے ایسے فیلڈ میں جو حضور کی سیرت کا اہم حصہ تھا عقیدہ، تو علم العقیدے پر انہوں نے جو بحث کی ہے، اور سارے سنی جو ہے عقیدے کے طور پر، جیسے احکام کے طور پر ہم حنفی ہیں، عقیدے کے طور پر ماتوریدی ہے، کیونکہ ابو منصور ماتوریدی نے علم العقائد پر تو کام کر کر لوگوں کو بتایا، تو لوگوں کو تب پتا چلا عقیدہ کیسا ہوتا ہے اور عقیدہ کیسا رکھنا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ دین کام ہے نا حضور کی سیرت میں علم العقائد، تو علم العقائد کا حصہ ابو منصور ماتوریدی کو ملا، اور بھی علماء بہت سے علماء نے اس پر کام کیے، لیکن جو کام آپ نے کر بتایا ابو منصور ماتوریدی نے جو کام کر بتایا، تو لہٰذا آپ سارے سنی انہیں کے عقیدے پہ چلتے، علم العقائد کے علماء، ٹھیک ہے؟ اور حضور کی ظاہری زندگی احکام سے نماز، روزہ، حج، زکات، یہ احکام پر تو بہت سے صحابہ کرام کے بعد، جو صحابہ کرام کے دور کی بات بتا رہا ہوں، صحابہ کے دور کے بعد جو ہے پھر علم العقائد، تین چیزیں حضور کی سیرت سے میرا علم العقائد، علم الاحکام اور حسن اخلاق۔ پہلی چیز کا امام میں نے بتا دیا، علم العقائد کا ابو منصور ماتوریدی، انہوں نے جو آج سے 1300 سال پہلے مسلمانوں کو عقیدہ کیسا رکھنا چاہیے بتایا، اور آج تک 1300 سال سے مسلمان انہی کے عقیدے کو فالو کرتے جا رہے ہیں، انہی کے بتایا، اور انہوں نے اپنی طرح سے نہیں بتایا، جو انہوں نے قرآن حدیث سے لیا سمجھا وہ آپ کو ڈلیور کیا۔ ایسا نہیں کہ انہوں نے اپنی طرف سے کوئی باتیں کی ہے، قرآن حدیث کو سمجھنا کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہوتا ہے، قرآن کو سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ جس کو علم دیتا ہے، جس کو سمجھ دیتا ہے، اور جس کے دل میں محبت رسول اور محبت اہل بیت ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اسی کے سامنے اپنے کلام کے راز کو کھول کر بتاتا ہے۔ بولے محبت سے سبحان اللہ۔ اسی کے سامنے اللہ تعالیٰ اپنے کلام کے رازوں کو کھول کر بتاتا ہے۔ امام ابو منصور ماتوریدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 1300 سال پہلے انہوں نے جو علم العقائد پہ کام کیا اور سارے مسلمانوں کے عقیدے کو سدھارا، اللہ پر کیسا یقین رکھنا ہے، دوزخ پر، جنت پر، فرشتوں پر، قیامت کے دن پر، تقدیر پر، اس ساری باتوں کو پر صحابہ کو تابعین کو بتایا تھا، لیکن جو کام زیادہ آپ نے کر بتایا آنے والی امت کے لیے آسان کر وہ امام ابو منصور ماتوریدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس لیے ہم
ذہن میں رکھنا چاہیے. کبھی آپ سے کوئی پوچھے آپ کس عقیدے پہ چلتے ہیں, کہا امام منصور کو ماتوریدی, امام منصور کے, امام منصور ماتوریدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. اسی طرح اب حضور کا ایک دوسرا شعبہ تھا سیرت کا, وہ تھا علم الاحکام, نماز روزہ عبادت. تو اب عبادت تو کرنا ہے, کرے کیسا؟ یہ بات والے 100 سال کے بعد بعد والے مسلمانوں کو دقت ہوئی, تو اس فیلڈ میں بہت سے تابعین بزرگوں نے بہت سی باتیں بتائی کہ حضور نے نماز ایسا پڑھی ہے, کبھی کسی نے کہا ہاتھ چھوڑ کر پڑھی ہے, کسی نے کہا ہاتھ جو ہے دل پر بات کر پڑھی ہے. تو لہٰذا اس فیلڈ پر بنتے گئے بہت سے صحابہ کے دور کی بات کر رہا ہوں, تابعین کے دور میں. لیکن جو احکام کے فقہ, جس کو ہم فقہ کہتے ہیں, حلال کے مسئلے, حرام کے مسئلے, نماز کیسا پڑھنا چاہیے, روزہ کیسا رکھنا چاہیے, عبادت کیسے کرنی چاہیے, ذکر کیسا کرنا چاہیے, یہ احکام کے مسئلے جنہوں نے بہت سے تابعین بزرگوں نے بتایا, لیکن انہوں نے سب سے زیادہ کھول کر بتایا, اچھی طریقے سے بتایا اور سمجھا کر بتایا, وہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذات مبارک. ان کے ذریعے سے آپ دیکھیے, آپ یہ صحابہ سے سیکھ کر بتاتے ہیں, امام جعفر صادق سے سیکھ کر بتاتے ہیں. تو علم الاحکام کو, جو حضور کی ظاہری سے احکام کو سمجھنے والے 4 امام بنے. کتنے امام بنے؟ 4. ان میں سے ایک امام اعظم ابو حنیفہ جو حنفی ہے, ایک دوسرے امام احمد بن امام شافعی, تیسرے امام مالک, چوتھے امام احمد بن حنبل. یہ 4 امام, اور یہ 4 امام فقہ کے ہیں, علم الاحکام کے امام ہیں. ان کو اللہ تعالیٰ نے اس فیلڈ میں کمال عطا فرمایا, جو حضور کے ظاہری زندگی کو دیکھا اور ان کے طریقے کو اپنایا, اور طریقے کو اپنا کر مسلمانوں کو آسان کر کے بتایا کہ عبادت اللہ کی کیسی کرنا چاہیے, رسول کی اطاعت کیسے کرنا چاہیے. اب اس فیلڈ میں یہ 4 امام بنے. میں محبت سے حضور کی زندگی سے کتنے چیز ملے تھے؟ علم العقائد, علم الاحکام, اور اس فیلڈ میں دو میں نے بتا دیا کہ کیسے کیسے لوگوں نے کام کر کر مسلمانوں کے لیے آسانی بتا دی. اب تیسرا تھا حسن اخلاق. سبحان اللہ, سبحان اللہ, بہت ضروری تھا یہ. یہ دونوں چیز کو جوڑنے والا اخلاق ہی ہے. بولے نا سبحان اللہ. یہ دونوں چیز کو, علم العقائد کو اور احکام کو, یہ دونوں چیز کو مضبوط کرنے والا اخلاق ہے. یہ بھی حضور کی زندگی کا حصہ. بولیے سبحان اللہ. اسی کو تو تصوف کہتے ہیں, اسی کو تو شوق پیدا کرے اندر. بھائی آپ کے اندر شوق پیدا کریں گے تبھی تو آپ ایمان لائیں. شوق ہے تبھی تو آپ نماز پڑھ رہے ہیں, نماز سے محبت ہے تو پڑھ رہے ہیں, روزے سے محبت. تو یہ محبت کون پیدا کرے؟ یہ محبت آپ کے دل میں آتی کیسے ہے؟ کہا حسن اخلاق سے آتی ہے. آپ کہیں گے یہ حسن اخلاق کیا ہے, تو اس حسن اخلاق پر چیپٹر بنے. علم العقائد کے جیسے امام بنے, جیسا علم الاحکام کے جیسے امام بنے. اب آ جائے علم العقائد کے امام, اور علم جو ہے تصوف کے امام, طریقت کے امام. اب یہاں پر تصوف کے امام بنتے رہے. اور اب تصوف کے کتنے امام تھے؟ غوث اعظم سے پہلے. بولے سبحان اللہ. غوث اعظم سے پہلے. تو اب یہ میں نے کہا حسن اخلاق. حسن اخلاق کیا ہے؟ سرکار نے بہت چیزیں بتائی. سرکار نے فرمایا اللہ کی رضا پر راضی رہنا یہ حسن اخلاق ہے. بولو نا محبت سے. صبر کرنا حسن اخلاق, غصے کو قابو میں رکھنا حسن اخلاق, اچھی بات کہنا حسن اخلاق ہے, کوئی گالی دے تو مسکرانا یہ حسن اخلاق. بولو نا محبت سے. حسن اخلاق کے الگ الگ کلاسز تھے. اب ان الگ الگ کلاسوں یا حدیثوں پر ایک ایک امام نے اس کو اپنانا شروع کر دیا. ایک تصوف کے امام نے, وہ تصوف کے امام کون تھے؟ جن کو اپنا کر لوگوں کو ایک کلاس بنا کر ذہن میں کہنے لگے حسن اخلاق کی. تو آؤ دادا صاحب سے پوچھتے, دادا صاحب لیکن دادا صاحب پردہ فرمایا 465 ہجری میں, 465 65 ہجری میں, اور غوث اعظم پیدا ہوئے 470 ہجری میں. یعنی غوث اعظم کے پیدا ہونے سے 5 سال پہلے دادا صاحب پردہ فرما چکے. تو دادا غوث اعظم سے مطلب یہ ہے کہ غوث اعظم سے پہلے کے یہ بزرگ ہیں. بولے سبحان اللہ. اور میں نے ایک روایت بھی پڑھی ہے کہ جب غوث اعظم کی بارگاہ میں غریب نواز بیٹھے تھے اور وہاں غریب نواز بغداد سے ہندوستان آ رہے تھے نا, تو غوث اعظم خاص طور پر خواجہ غریب نواز سے کہا تھا کہ معین الدین تم جس روڈ سے ہندوستان جا رہے ہو اسی روڈ پر ایک اللہ کا شیر, اللہ کا ولی, اس کی مزار ملے گی. غوث اعظم نے غریب نواز کو خاص طور پر تاکید فرمائی تھی اس کی مزار کی زیارت کرنا, وہاں بیٹھنا, حاضری دینا, اور وہاں سے پھر تم ہندوستان کی طرف جانا. اور غوث اعظم نے یہاں تک فرمایا تھا معین الدین اگر وہ میری زندگی ظاہری زندگی
کے بعد یہ باتیں سمجھ میں بھی آتی ہے اور آپ کو میں آسان کر کے سمجھا رہا ہوں، خادمیوں کو تو یہ بات سمجھ میں چاہیے ہے نا۔ اب سنیے، اب یہ داتا صاحب فرماتے ہیں، آپ کیسے ولی ہوں گے داتا صاحب جنہوں نے جہاں غریب نواز 40 دن بیٹھ کر 40 دن وہاں بیٹھنے کے بعد جب باہر نکلے تو دادا غریب نواز میں کہتے ہیں گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا۔ غریب نواز کی زبان ایرانی تھی نا، فارسی زبان میں بات کرتے تھے غریب نواز۔ غریب نواز 40 دن تک داتا صاحب کے پاس درگاہ میں بیٹھے نا، جو فیض ملا اس کو شعر میں غریب نواز بول رہے ہیں، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا رہنما کالما، جو ہے نا فارسی کا شاعر رہنما، بہت ہے اس کا ترجمہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ یعنی غریب نواز کہہ رہے ہیں کہ یقیناً داتا جو ہے وہ ہے مظہر نور خدا ہے، اور یہ رہنما مرید تو مرید ہے، پیر کے بھی رہنما ہے۔ مجھے محبت سے سبحان اللہ، یہ آپ سمجھے داتا صاحب کون ہے؟ جہاں غریب نواز بیٹھ کر آتے ہو جہاں سے آتے کی تعلیم ہے۔ اب داتا صاحب کہتے ہیں علم تصوف کے، دیکھیں علم العقائد کے امام بن گئے، علم الاحکام کے امام بن گئے، اب آئے علم تصوف جو احکام کو اور عقیدے کو جوڑ کر رکھے، بولے سبحان اللہ۔ اس کے امام کتنے بنے؟ تو داتا صاحب کہتے ہیں اس کے 10 امام تھے۔ غوث اعظم سے پہلے کی بات کتنے تھے؟ اور 10 امام، یعنی 10 بزرگ ایسے تھے جو اپنی خانقاہ میں بیٹھ کر علم الاخلاق سکھاتے تھے، حضور کے اخلاق سکھاتے تھے۔ اور اس میں سے آپ فرماتے ہیں ایک تھا، ایک جو ہے سلسلہ تھا، یہ غوث اعظم سے پہلے کی بات ہے، داتا صاحب کہتے ہیں ایک سلسلہ محاسبہ تھا، محاسبہ، اور یہ فرماتے داتا صاحب محاسبہ جو ہے محاسبی مکتب فکر، داتا صاحب کہتے ہیں محاسبی جیسا ہم قادری ہے رضوی ہے، اس دور میں جو ان کے ایک بزرگ کا نام شیخ عبداللہ حارث بن الاسد المحاسبی، بولنا محبت سے سبحان اللہ، شیخ ابو عبداللہ حارث، ان کے جو مرید ہوتا تھا تو اس کو محاسبی کہتے تھے، بولنا سبحان اللہ۔ اسی طرح کس سلسلے سے مرید ہم رضوی ہوئے، اس طرح اس دور میں مسلمان جو ان کے خانقاہ میں آ کر ان کے مرید ہوتے تھے، عبداللہ بن حارث محاسبی، تو جو ان کا مرید ہوتا تھا تو دوسرے پوچھتے تھے بھائی تم کس سلسلے سے ہو؟ کہاں محاسبی سے، ٹھیک ہے۔ پھر داتا صاحب کہتے ہیں یہ سلسلہ چلا اور انہوں نے بہت سے کام کیا اخلاق کا، پھر فرماتے ایک سلسلہ اور چلا، 10 سلسلے بتایا نا، اور داتا صاحب ہے ایک سلسلہ تھا تیفوریہ، تیفوریہ سلسلہ تیفوریہ اس دور میں، اور یہ سلسلہ جو ہے حضرت خواجہ بایزید بستامی، جس کو لوگ ان کا اصل نام تیفوری تھا، اگر جو ان کے سلسلے میں خواجہ بایزید بستامی کا مرید ہو جاتا اس کو لوگ تیفوری کہتے۔ سلسلے تو بھائی تم کس سلسلے سے مرید ہو؟ ہم تیفوری سلسلے سے، ہم محاسبی سلسلے سے۔ اب اس سلسلے بدل ہے، اور ان کا کام کیا ہوتا تھا ان سلسلے والوں کا؟ اخلاق دو، اخلاق پہ کام کرو، احکام پہ کام ہو گیا، عقائد پہ کام ہو گیا، اب اخلاق پہ کام کرو تو جڑ ہے، جڑ ہو تبھی تو یہ عقیدہ بھی قبول ہوگا، احکام بھی قبول ہوگا۔ اب اسی طرح داتا صاحب نے 10 سلسلے گئے، اس سلسلوں کی طرف کہا سلسلہ محاسبہ، تیفوریہ، جنیدیہ، سبحان اللہ، جنیدیہ، اللہ، اور عبداللہ بن تستوری ایک بہت بڑے بزرگ تھے، سہیل تستوری، اور ان کے سلسلہ چلا تستوریہ، اس طرح سلسلے چلتے رہے 10 سلسلے۔ اچھا غوث اعظم جس سلسلے میں مرید ہے وہ سلسلہ جنیدیہ ہے، غوث اعظم جس سلسلے میں مرید ہوئے وہ سلسلہ جنیدیہ تھا، جنیدی سلسلے میں غوث اعظم مرید ہے، لیکن غوث اعظم سے پہلے 10 سلسلے تھے جو لوگوں کے اخلاق کو سدھارنے کا کام کر رہے تھے، لوگوں کے اندر تصوف، اخلاق
ممبر پر بیٹھا. غوث پاک کی بے شمار کرامت ہے. سبحان اللہ، ان سبحان اللہ. بے شمار کرامتوں میں غوث اعظم کی سب سے بڑی کرامت سبحان اللہ. جو آپ سے پہلے ولی نے اور آپ کے بعد کوئی قیامت کا کوئی ولی دعویٰ نہیں کر سکتا. تو غوث اعظم نے اللہ کے حکم سے کر کر بتایا. وہ دعویٰ ہی تھا کہ میرا یہ ختم تمام ولیوں کی گردنوں پر ہے. میرا یہ ختم تمام ولیوں کی گردنوں پر ہے. یہ سرکار پیر پیرا میرا شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ کا کام تھا. سبحان اللہ. اور غوث پاک نے جب اس بیڑے کو دیکھا, جب آپ بیان کرنے سے تقریر کرنے سے پہلے آپ غوث پاک کی ساری زندگی اگر آپ پڑھے, اس پر بھی آپ ذرا غور کریں. غوث اعظم 18 سال کی عمر میں امی سے اجازت لے کر گیلان شہر سے بغداد آ گئے. اور آج بغداد سے گیلان 609 کلومیٹر ہے. 609 کلومیٹر. گیلان میں پیدا ہوئے اور آج وہ شہر بغداد عراق کا گیلان آج بھی ہے. بڑا خوبصورت شہر ہے جہاں غوث اعظم پیدا ہوئے. لیکن 18 سال کی عمر میں غوث پاک گیلان سے بغداد آئے اور 18 سال کے بعد کی زندگی سے لے کر آخری دم تک غوث اعظم بغداد میں رہے. سبحان اللہ. سوال یہ ہوتا رہے گا, دیکھیے آئے کس لیے؟ علم حاصل کرنے کے لیے. یہاں سے جاہلوں کو اللہ ملا نہیں دیتا. میں کہتا ہوں مجھ کو کم سے کم حلال کے مسئلے تم سمجھو. فیض لینا ہے غوث پاک کا تو غوث اعظم فیض پہنچائیں گے انشاءاللہ. آپ جو ہے نا یہ موقع یہ محفلوں کے اٹینڈ کرنے والے بنو پابندی کے ساتھ حلال حرام کے مسئلے خود بخود سمجھ جائیں گے انشاءاللہ. آئے علم حاصل کرنے کے لیے غوث پاک بغداد میں آئے اور بغداد میں آ کر جہاں آج غوث اعظم کا مزار ہے, قبر مبارک غوث پاک کی ہے, اس جگہ کو جامعہ نظامیہ کہا جاتا ہے. جو آج غوث اعظم کا مزار ہے وہ پہلے جامعہ نظامیہ جو غوث اعظم کے پیر و مرشد حضرت سیدنا ابو سعید مخزومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا. وہاں پڑھے اور پڑھ کر ایسے ہونہار طالب علم بنے کہ پیر و مرشد نے آخر کار اپنے سارا مدرسہ آپ ہی کو دیا. کہا شیخ عبد القادر آپ جو ہے آپ یہاں آپ سنبھالو, اس سیٹ کو آپ سنبھالو, اب آپ آگے بڑھو. تو اب یہاں سے غوث اعظم کی زندگی کو دیکھیں. علامت تو بے شمار ہے. اب غوث پاک ساری زندگی کوئی محقق یعنی تحقیق کرنے والا, تاریخ پڑھنے والا, چاہے کتنی بھی کتابیں آپ غوث اعظم لکھیں گے, غوث اعظم کی سیرت پر بہت سے علماء نے بہت سی کتابیں لکھی ہیں, اس میں کوئی ڈاٹ نہیں ہے. لیکن جو سب سے معتبر اور سب سے زیادہ مشہور کتاب ہے وہ ہے علامہ نور الدین کی کتاب بہجت الاسرار. بہجت الاسرار تو بہجت الاسرار ہو, دنیا کی ساری کتابیں اٹھا کر دیکھ لیں آپ جو غوث اعظم کی سیرت پہ لکھی گئی ہو, ایک جملہ تو کامن ملے گا آپ کو. وہ کیا کہ غوث اعظم ساری زندگی رہے گا تو سب تحقیق کرنے والے یہی کہیں گے کہ ساری زندگی غوث اعظم مدرسے میں گزاری ہے. محبت سے دوبارہ بات تو کہتا ہم طریقت والے مدرسے والے مولوی کیا جانے. میں نے کہا یہ کیا تم جملہ نکال رہے ہو؟ غوث اعظم ساری زندگی مدرسے میں گزار رہے ہیں. آپ بھی جہاں آپ کی مزار ہے وہ مدرسے کے اندر ہی ہے, جو مدرسہ غوث اعظم کا تھا. جہاں بیٹھ کر کیا کرتے تھے غوث اعظم, تو ہم نے جب غوث پاک کی سیرت کی اس ٹاپک کو پڑھا کہ ساری زندگی میں غوث اعظم مدرسے میں رہے, ایک بات. اور دوسرا کہ غوث اعظم کرتے کیا تھے, بولے فجر کی نماز پڑھتے اور فجر سے ظہر تک جو ہے نا بچوں کو احکام سکھاتے. سبحان اللہ. یہ غوث اعظم کا روز کی زندگی, روز کا معمول آپ بتا رہا ہوں. فجر سے لے کر ظہر تک غوث اعظم دستگیر پڑھاتے, پھر ظہر کی نماز کے بعد سے لوگ قرآن لے کر آتے, غوث اعظم کو خیرت سکھاتے. محمد سے سبحان اللہ. غوث اعظم اپنے دور میں بہت زبردست خاری بھی ہے. سبحان اللہ. خیرت کرنے بہت زبردست خاری ہے غوث اعظم. علم خیر سکھاتے غوث اعظم دور سے. پھر عصر کا وقت ہوتا, عصر کی نماز پڑھاتے. عصر سے مغرب تک غوث اعظم پڑھاتے نہیں تھے, بلکہ عصر سے مغرب تک کا یہ ٹائم مریدوں سے ملاقات کا ٹائم ہوتا. غوث اعظم اس لیے بزرگان دین کی عادت کی عادت پاک تھی, کئی بزرگوں کی عادت پاک ہے کہ عصر سے جو مغرب کا ٹائم ہوتا وہ ٹائم میں جو ہے وہ بیٹھتے اور
اور مریدوں سے بات کرتے یا تعویذ دیتے یا دعائیں پڑھتے، لیکن پڑھتے نہیں تھے. یہ قرآن ایک مسئلہ ہے. اثر سے مغرب کے ٹائم اگر کوئی کتاب لے کر پڑھنے بیٹھتا ہے تو دماغ بھی کمزور ہوتا ہے. اس لیے آج بھی مدرسوں میں دیکھیے اثر سے مغرب کے تک بچوں کو پڑھاتے نہیں، یا تو کھیلنے لگاتے یا تو وہ خالی بیٹھا دے کے پڑھاتے نہیں ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. غوث اعظم اثر سے مغرب میں روز کی زندگی کا شیڈول بتا رہا ہوں آپ کو. غوث پاک کی بولی سبحان اللہ. یہ شیڈول آتا ہے غوث پاک کا، جس کی آپ 11ویں کر رہے ہیں. وہ غوث اعظم کیا کرتے تھے؟ یہی تو کام جو آج ہم بیٹھ کے کر رہے ہیں. وہ اور بات ہے کہ وہ پیروں کے پیر ہے. ان کا میں کہنے کا یہ کہوں کہ ہمیں کچھ بھی نہیں، لیکن دریا سے میں کچھ بھی نہیں لیکن تھی تو حقیقت ہے خطرہ ہی صحیح. مجھ کو دریا سے تو نسبت ہے، نسبت بھی کام آتی ہے، نسبت لاتی ہے اثر. اب دیکھیے آپ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 27 جو ہے غزوات میں شرکت کرے. غزوہ اس کو کہتے ہیں جس میں حضور خود گئے اور شرکت کرے، دشمنوں سے لڑا، اس کو غزوہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اور جس میں حضور گئے نہیں، صحابہ کو بھیج دیا، اس کو سرایا کہتے ہیں. غزوہ اور سرایا میں فرق ہوتا ہے. حضور جس جنگ میں گئے نہیں، صحابہ کو بھیج دے، اس کو سرایا کہتے ہیں. اور جس جنگ میں حضور خود گئے اس کو غزوہ کہتے ہیں. تو آج سے آخری غزوہ غزوہ تبوک تھا. 35,000 صحابہ کو لے کر اللہ کے رسول علیہ السلام تبوک کے مقام پر رومیوں سے لڑنے کے لیے گئے، لیکن وہ رومیوں کی ہمت نہیں ہوئی لڑنے کے لیے. وہ آگے آئے. کچھ دن اور ٹھہرنے کے بعد جب وہ دشمن آئے نہیں لڑنے کے لیے، تو سرکار اپنے 35,000 غلاموں کو لے کر مکہ واپس آ رہے تھے. تو مکہ میں قوم سمود جو قوم تھی، قوم سمود، یہ صالح علیہ السلام کے دور کے لوگ تھے. کون سے سلام؟ صالح علیہ السلام، اللہ کے نبی صالح علیہ السلام. میرا سراج کے دھپا مارو کیا ہے؟ بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، موت ہو گیا، اٹھو. تو لہٰذا صالح علیہ السلام یہ لوری کا دور نہیں، کوئی گھومتے رہا. صالح علیہ السلام کے دور میں جو ہے، جو ان کی امتوں نے کہا تھا کہ ہم اللہ کو مانیں گے، شرک کرنا چھوڑ دیں گے، لیکن آپ ایک کام کرو، اگر آپ نبی ہے تو پتھر سے ایک اونٹنی، حاملہ اونٹنی کو نکال کر بتاؤ. تو صالح علیہ السلام نے دعا کی، قرآن میں ذکر ہے. تو پتھر سے حاملہ اونٹنی باہر نکلی. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابھی اس قوم کے پاس جو پانی کے 2 کنویں تھے. ایک کنویں سے قوم پانی پیتی تھی، صالح علیہ السلام کی لوگ پانی پی رہے تھے. ایک کنویں سے یہ اللہ کی اونٹنی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نعمت اللہ، یہ میری اونٹنی ہے، یہ میری نشانی. بولے سبحان اللہ، بولے سبحان اللہ. اللہ فرماتا یہ میری نشانی ہے، یہ میری اونٹنی ہے. یہ نعمت اللہ جب اللہ کی نشانی ہو سکتی تو ولی اللہ کی نشانی نہیں ہو سکتی. مقام ابراہیم اللہ کی نشانی بن سکتا ہے، جہاں اللہ فرماتا ہے مقام ابراہیم تقوزو مقام ابراہیم مصلی، کہ لہذا مقام ابراہیم میرے جہاں پر ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان ہے. اللہ اس کو کہتا ہے یہ میری نشانی ہے، یا نماز پڑھو میں راضی ہو جاتا ہوں. جہاں اللہ کے نیک بندوں کے قدموں کے نشان ہے، اللہ اس کی عزت کو بڑھا دے. تو جہاں مزار میں ولی خود لیٹا ہو تو اس جگہ کا مقام مرتبہ کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوتا اللہ والوں سے. میں نے کہا یہ کیا تم نے باتیں، میں اگر آخری طور پر سوچا جائے تو یہ اللہ تعالیٰ تو اپنے محبوب بندوں کے نشانوں کو بھی عزت کو بڑھا رہا. جہاں اللہ کے محبوب بندوں خود آرام کر رہے وہاں مقام مرتبہ کیا ہوگا؟ بات نسبت کے آگے. تو ایک بات میں حدیث سنانا چاہ رہا ہوں کہ حضور جنگ تبوک سے واپس آ رہے تھے، تو جہاں قوم سمود پر عذاب آتا وہاں لوگے سے، تو 35,000 صحابہ تھے. کتنے؟ اب آٹا گوندا گیا. تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے جو آٹا گوندا ہے نا، یہ پانی کہاں سے لیا؟ تو کہا حضور فلاں کنویں سے میں نے پانی لیا. کہا چل کر بتاؤ. تو گئے کہ حضور یہ کنویں سے لیا. اللہ کے رسول نے فرمایا یہ سارا آٹا کتنا تھا؟ 35,000 لوگوں کا آٹا تھا. وہ رسول جو ایک دانہ گرنے کی اجازت نہیں دیتے، ایک دانہ کا گر جائے تو اٹھانے کی اجازت کہتے ہیں. اور رسول فرماتے ہیں یہ سارا آٹا پھینکو، یہ سارا آٹا پھینک دو. یہ وہ پانی ہے جہاں صالح السلام کی قوم پانی پیتی تھی. اور اس پانی باظاہر دکھنے میں پاک تھا، ایسا نہیں کہ پانی ناپاک تھا. پانی ناپاک نہیں تھا کیونکہ صحابہ ہے بھائی، صحابہ کو تو پاک ناپاک کا تعین ہوتا ہے نا. اور صحابی رسول ہے نا پانی لانے والے، پاک ناپاک کا تعین ان کو تھا ہی. سرکار کی صحبت کی طرح تو جان چکے تھے، لہذا وہ پانی ناپاک نہیں تھا جس کو سرکار نے پھینکا. صرف اس لیے سرکار نے پھینکنے لگا، کہا اس کنویں سے وہ صالح علیہ السلام کی قوم کے لوگ پانی پیتے تھے، لہذا اس قوم پر اللہ کا عذاب آیا ہے، لہذا اب اس کنویں سے پانی
اس کی عزت ایسی ہے تو ولی اللہ کی نسبت کتنی کیسی ہوگی. تو لہٰذا سرکار کو صفات افضال ختم کریں انشاءاللہ. ہم ذکر کے لیے بیٹھیں گے انشاءاللہ. ذکر ہوگا پھر کھانے کا انتظام بھی ہے. آپ لوگ کھانا کھانے ہو جائے. نماز ظہر کی نماز کے ساتھ انشاءاللہ کھانا بھی ہوگا. سرکار کو صفات رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزکیہم. میں نے بتایا نبی 3 کام کرتے ہیں: آیت پڑھنا، معنی بتانا، پھر یزکیہم پاک کرنا. غوث اعظم کی مزاج تھی ساری زندگی مدرسے میں رہے. عصر سے مغرب تک آپ کا مریدوں سے ملتے ہوئے مغرب سے عشاء تک پھر غوث اعظم پڑھتے اور پڑھاتے. اور عشاء کے بعد غوث اعظم اپنے مرید کو کہتے ہیں، مؤذن کو کہتے ہیں مسجد میں لاؤ باہر جاؤ. اب وہ غوث چلے آتے غوث اعظم اپنے غوثیت کے سفر میں ساری رات. مجھے نے کہا ہم نے 40 سال تک دیکھا غوث اعظم عشاء کی وضو سے فجر کی نماز ادا کر رہے ہیں. وہاں پر سبحان اللہ 40 سال تک ہم نے دیکھا کہ غوث اعظم عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کر رہے ہیں. یہ میرے سرکار غوث اعظم کے روز کا شروع تھا زندگی کی. قادری کو سمجھنا اور جاننا ضروری ہے. ساری زندگی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دیکھیں آپ جب سرکار غوث اعظم پڑھنے بعد جب تقریر کا جب مدرسے میں حکم ہوا کہ آپ بیان کریں تو آپ ہجرتے تھے کہ بھائی عربیوں کے ساتھ بات کیا کرو. سرکار آئے بولے سبحان اللہ. اللہ کے رسول علیہ السلام عبد القادر بیان کرو گا حضور عربی بھی سمجھا کو کام اپنا مولا. سرکار نے اپنا دعا کے تحت 7 مرتبہ ڈالا. اس کے بعد غوث اعظم میں مولا علی آئے. انہوں نے آپ کو کہا مولا خلیل انہوں نے 6 مرتبہ بولا. میں نے کہا غوث اعظم میں نے کہا حضور نے 7 مرتبہ ڈالا اور آپ نے 6 مرتبہ ڈالا. کہا مولا علی میں گنتی میں بھی حضور کے برابری نہیں کر سکتا. محمد سبحان اللہ. یہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر اس کے بعد غوث اعظم بیان کے لیے بیٹھے تو مدرسہ بس نہیں ہوا. پھر غوث اعظم کے لیے عیدگاہ رکھا گیا، عیدگاہ بس نہیں ہوا. پھر شہر کے باہر تقریر ہونے لگی اور ایک ایک مجمع میں 70,000 لوگ ہوا کرتے تھے. اور غوث اعظم ہفتے میں 3 بار تقریر کرتے تھے. ہم تو ایک بار کریں ہماری حالت بگڑ جاتی ہے. ایک دن 8 دن میں ایک بار آؤ، اتوار کی چھٹی کے آپ کوئی سو کر بہت بار آپ بولتے رہتے ہیں. اپنا کام 12 بجے جائیں گے کتنا بھی سمجھاؤ، لیکن آپ بولنے کا وقت ختم ہو گیا. اب کرنے کا کام ہے، میں بتانے والا ہوں کہ ان کے لیے کیا کام بننے والا ہے. تو لہٰذا کتنا بھی ایسا بولو اثر نہیں ہو رہا. تو اثر کے لیے ان کے لیے یہ قانون ہے کہ وہ میرے سے آپ ملاقات نہیں کریں گے. نہ میں ان سے ملاقات کروں گا، نہ میرے وہ روم کے اندر آئیں گے، نہ میں ان سے ملاقات کریں گے. دور رہے میرے سے. جو یہ پابندی نہیں کر رہے آنے کی تو تم کو فائدہ ہی کیا ہے آنے کا، مرید بننے کا. تم میرے سے دور ہو جاؤ، ختم. آپ کہیں پر جاؤ کیا کرتے ہیں، میں جیلانی بولوں گا، میں بتا رہا ہوں نام بول دوں گا، انہوں نے میرے نزدیک آنے دیں گے. یہ ایسا بہت ہو گیا. میں گن کے بتاؤ کس کو میرے نزدیک آنے دلانی ہے اور کس کو نزدیک آنے دینا ہے. جو بچوں کو ہم مزاج بنانا چاہتے ہیں، بچے مزاج لانا نہیں چاہتے، وہی سوئیں گے، وہی سستی قائدی اور ہمارا وہی وقت گزاریں گے. تو ایسے کرنا گزارنا ہے تو مرید بنے کیوں ہے. آج دن پر غوث اعظم تو ہفتے میں 3 بار تقریر کرتے تھے. ایک پہلا دن منگل کی رات میں، جمعے کی دن نماز سے پہلے اور اتوار کی صبح میں. یہ 3 دن سرکار غوث اعظم 70,000 کا مجمع ہوتا تھا. ہم معذاللہ سوچ نہیں سکتے غوث اعظم کی برابری تو دور کی بات ہے. ہم تو غوث اعظم کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کی برابری نہیں کر سکتے. لیکن وہاں کہنا ہے کہ ہمیں کچھ بھی نہیں، لیکن اتنی تو حقیقت ہے اللہ صحیح مجھ کو دریا سمجھ نسبت ہے. اچھوں کی نقل بھی اچھی ہوتی ہے، اچھوں کی نقل بھی تو اچھی ہوتی ہے نا. بس اس نسبت کے تحت جو مقصد کو آپ کو جو غوث اعظم کس فیلڈ کو لے کر چلے گئے. جب غوث اعظم نے شروع کیا تقریر کرنا تو غوث اعظم کے ہاتھ پر کئی ہزار میں لاکھوں لوگوں نے توبہ کیا اور کئی ہزار لوگوں نے اسلام کو قبول کیا. دیکھیں یہ ہوتا ہے ولی کا کام، دینوں کو صاف کرنا. اور کئی ہزار میں لاکھوں لوگوں نے توبہ بھی کیا، دل بھی صاف ہوئے. لیکن غوث اعظم نے اور تو کام کر کے بتایا. توجہ کرے، غوث اعظم میں کچھ مالدار مرید تھے. مریدوں نے دیکھا کہ غوث اعظم تو جو فٹ کام لے کر چل رہے ہیں، غوث اعظم کے پاس جو ہدیہ آتا تو آپ غریبوں میں کھانا کھلائے. مزاج دوست یہ تو غوث پاک کی جو ہے نا، جب مدرسے میں جاتے جب سے یہ مزاج تھی پہلے سے میرے. غوث اعظم فرماتے اللہ نے میرے سیدھے ہاتھ کے تیل میں سوراخ رکھا ہے، جو بھی کچھ دے گا یہاں سے غریبوں کے لیے دے گا. میرے محبت سے سبحان اللہ. اس لیے وہ اللہ کے نام میں دیو بولے تو بھی نہیں. خیر اللہ ان کو آپ سمجھنے کی توفیق دے. آپ دیکھنا بولو ایسا نہیں ہے کہ غوث اعظم کے پاس جو جس کے پاس جس کی جیسی ایسی تھی ویسی وہ لوگ خدمت کرتے. آپ وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. کچھ لوگوں نے دیکھا کہ غوث اعظم کا مدرسہ بس نہیں ہو رہا. غوث اعظم مدرسے میں غریبوں یتیموں
بزرگوں کو رکھتے ہی تھے, کھانے کا بھی انتظام تھا. جو آج بھی غوث اعظم کے مدرسے کے بارگاہ کے باہر آج بھی انتظام ہے کھانے کا انتظام. تو لہٰذا اس دور میں سیاسی طور پر بھی غوث اعظم کے دور میں دور دور کے ممالک میں لوگوں کو مسلمانوں کو مارا جاتا تھا, لیکن سب کو بغداد ہی محفوظ مقام دکھا. لوگ دور دور سے ہجرت کر کے بغداد میں غوث اعظم کے مدرسے میں آتے تھے, رہتے تھے, کھاتے تھے, پیتے تھے اور علم دین سیکھتے تھے اور خود کامل بن کر دوسرے علاقوں میں جا کر وہاں تبلیغ کرتے تھے. غوث اعظم کا کام ہی تھا کہ پتھر کو ہیرا بنا. یہ سلسلہ قادریہ اسی کو کہتے ہیں. قادری سلسلہ اسی کو کہتے ہیں جو تمہارے گندگیوں کو دھوئے, تمہاری مزاج کو دھوئے, تمہارے اندر اللہ اس کے رسول کی محبت کا شوق پیدا کرے, جو غوث اعظم نے کر کے بتایا. تو کچھ مریدوں نے کہا کہ غوث اعظم کا مدرسہ تو بس نہیں ہو رہا, آجو باجو کچھ گھر تھے, گھروں کو خریدا اور اس کو بھی مدرسے میں داخل کر دیا. اور جب اس کا کام چل رہا تھا مدرسے کا, تو ایک بیوہ, ایک عورت آئی اپنے شوہر کو لے کر, غریب عورت. اب اس جذبہ دیکھے, توجہ کرو قادریوں ذرا غور سے سنا. تو غریب عورت آئی اور آ کر کہنے لگی یہ شیخ عبد القادر جیلانی جو کام آپ کر رہے ہیں, اتنے غریب آپ کے پاس کھانا بھی کھا رہے ہیں, علم بھی سیکھ رہے ہیں, پھر آپ اس کی ایسی تربیت بھی کر رہے ہیں کہ اس کو دوسرے ممالک میں بھیج رہے ہیں. دیکھیے یہ کام تھا بہت سے بات کا. ہاں خالی بھلی نہیں ہوتا تزمیل لے کر اللہ اللہ کا لیتے خانقاہ میں بیٹھے رہے. ان کی خانقاہ میں ظاہر باطن کو سدھار کر مزاج بنا کر پھر اس کو ہیرا بنا کر دوسری جگہ بتا کے جاؤ آج اس کو پارس پتھر بنایا جاتا. اب جو بھی اس کا ہاتھ ملا وہ بھی سونا بن جاتا. سبحان اللہ. اس کو دور کو تبدیل کرا. یہ کام کون سے آدمی نے کرایا؟ کیا تم سلسلہ قادریہ سمجھ, سلسلہ قادریہ ایک نسبت کا نام تو ہے ہی, لیکن سلسلہ قادریہ کے پیچھے غوث اعظم کی ایک فکر ہے, ایک سوچ ہے, ایک تحریک ہے. جس سوچ اس فکر کو, اس تحریک کو غوث اعظم نے دینا چاہا, اس تحریک کا نام دین ہے, شریعت ہے, اسلام ہے اور اخلاق ہے. وہاں پر یہی مثال غوث اعظم دینا چاہا. اب دیکھیے عورت نے جب دیکھا کہ ہمارے محلے میں عبد القادر جیلانی غریبوں کا اتنا خیال کر رہے ہیں, اب تو ہم کچھ کر نہیں سکتے, مدد پیسہ تو ہے نہیں. روز شوہر مزدوری کو جاتا تو گھر چلتا. اتنی غریب عورت تھی لیکن جذبہ. وہ عورت کے شوہر کو لا کر کہا حضور یہ میرا شوہر ہے, یہ روز کمائے تو ہمارا گھر چلتا ہے. غوث اعظم کے پاس آئے, یہ روز کمائے تبھی تو ہمارا کام چلتا ہے. اے غوث اعظم آپ تو یہ کام کر رہے ہیں, اس میں تو میں کچھ دے تو نہیں سکتی, لیکن یہ میرا شوہر میرا جو ہے مہر باقی ہے. بولو سبحان اللہ. مہر باقی ہے, یہ میرا شوہر ہے, یہ میرا مہر باقی ہے. لہٰذا میں چاہتی ہوں کہ ایک دن گھر کا کام کرے, ایک دن آپ کے مدرسے کا کام کرے, اور اس کی مزدوری آپ سے نہ لے, مزدوری میری مہر سے میں کٹا لوں. سبحان اللہ. مزدوری میرے مہر کے پیسوں سے میں کاٹ لوں گی. ایک دن آپ مدرسے میں مزدوری کا کام کرے گا, ایک دن گھر کے لیے کام کرے گا. اس طرح خیر میں بھی آپ کے سے شریک ہونا چاہتی ہوں. ایسی عورتوں کے لاکھوں سلام. آج ایسے مریدوں کو نہیں ہوتا 10-20 روپے 50-100 روپے چائے پینے کے لیے, پان کھانے کے لیے ہے, لیکن اللہ کی راہ میں غریبوں کو کھلانے کے راستے. واہ واہ واہ, یہ تو چھوڑ دو آپ. لیکن ہاں میں سوچتا تھا کہ اللہ کی راہ میں جو ہے نا لوگوں کو جذبہ دلانا کاش رکھو, لیکن جب میں نے دیکھا لوگوں کو جذبہ دلانا اللہ کی راہ میں, لوگوں کو خیرات کرو مدرسے کے کام میں, دین کے کام میں, یہ جو چندہ مانگنا یہ حضور کی سنت بھی ہے. میں نے کہا ساری شرم میں ساری عزت حضور کے قدموں کے قربان. حضور نے جنگ تبوک سے پہلے چندہ نہیں مانگا اپنے صحابہ سے, جو اللہ کے راہ میں 2 صحابہ حضرت عثمان غنی نے اٹھ کر کہا 1000 اونٹ ہے نا, 100 اونٹ سامان کے ساتھ. تو میں نے کہا یہ حضور کی سنت مبارک آ گئی. تو میں بار بار بولنے کا مقصد اللہ تعالیٰ قابل بنایا کہ اکیلا بھی کر سکتا ہے. الحمدللہ. میں کہتا ہوں ثواب کے کام میں 100 بھی. یہ مزاج آپ کی بات نہیں, ہر وقت بنائے رکھیے. میں یہ مزاج دینا چاہتا ہوں اچھے کام میں, یا خانقاہ بول کر نہیں, کہیں بھی اچھے کام کے لیے بولو تو اپنی اوقات, اپنی مزاج, اپنی طاقت کے مطابق دینے والے بنو. ایسا نہیں کہ 100 صرف یہاں نہیں, جہاں بھی اچھا کام ہو رہا 10 روپے سے ہی نکلتے جو ہے نا. ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں ایک مٹھی گیہوں لے کر آئے, حضور میرے پاس یہ ہے, حضور نے وہ صحابی کے گیہوں لیا, اور جو مال صحابہ نے لا کر دیا تھا اس کا انبار رکھا ہوا تھا. سرکار نے اس ایک مٹھی گیہوں لیا اور اس پر دعوے کا اللہ اس ایک مٹھی گیہوں کے صدقے میں سارا مال. یہ جذبہ پیدا کرو, یہ مزاج سلسلہ قادریہ والے دیتے ہیں. یہ اللہ کی راہ میں جب بھی کار خیر میں کام, صرف خانقاہ کی بات نہیں کر رہا ہوں میں آپ کو, جہاں کہیں جائے تو اپنی حیثیت, اپنی طاقت کے مطابق کچھ نہ کچھ
دینے والے بنو. پھر دیکھے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس محاذ پہ کام کیا، اس پر میں نے آپ کو بتایا وہ تصوف تھا، وہ طریقت تھا. اور غوث اعظم کی کرامات تو اتنے ہیں کہ جیسے آسمان کے تاروں کو آپ گر نہیں سکتے، ایسا غوث اعظم کی کرامات کو کوئی گر نہیں سکتا. ساری زندگی غوث اعظم مدرسے میں رہے، اور آج بھی آپ کا مزار مبارک اسی جگہ ہے جہاں بیٹھ کر غوث اعظم بچوں کو پڑھاتے تھے، لوگوں کو تربیت دیتے تھے. آج وہ غوث اعظم کی مزار اسی جگہ پر ہے اور غوث پاک آرام فرما رہے ہیں. اور امام مہدی آنے تک آج وہ غوث اعظم کی ولایت کا سورج چمکتا رہے گا انشاءاللہ. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فرماتے ہیں وہاں کیا مرتبہ ہے اے غوث والا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا، اور سر بنا کوئی کیا جانے کیسا تیرا، اولیاء مزدے آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا. اللہ تعالیٰ تمام کو کہنے سننے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمارے ظاہر باطن جسم روح دل کو پاک بنائے. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں علم نافع کو داخل فرمائے، سینے میں اسلام کی محبت کو داخل فرمائے، دل میں سنیت کے درد کو داخل فرمائے. تمام مرید اور متقین کو دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ والحمد للہ رب العالمین.